کو مدد کے لیے بلایا۔ آپ آگے بڑھے اور مصری کے منہ پر تماچا دے مارا اور وہ وہیں مر گیا۔ آپ کو بہت افسوس ہوا کیونکہ آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہ تھا۔ آپ نے خدا سے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اس قتل کی خبر حکام کو ہو گئی۔ آپ وہاں سے بھاگ نکلے، مدینے کی طرف چلے گئے۔ یہاں آپ کی شادی شیخ کبیر کی بیٹی سے ہو گئی۔ آپ اس کی بکریاں 10 سال تک چراتے رہے، پھر مصر کو روانہ ہوئے۔ جب واپس مصر جا رہے تھے تو وادی مقدس میں طور کی جانب آگ کی روشنی دیکھی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ جب اس طرف گئے تو وادی کے دائیں جانب سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ جہانوں کا پروردگار ہوں۔ یہاں اللہ نے عصا اور بیضا کا معجزہ دیا۔ حکم خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، توحید کا پیغام پہنچایا، شرک اور گناہوں سے باز رہنے کی تعلیم دی، بنی اسرائیل کو اپنے پنجۂ ظلم سے نجات دینے کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ناگہاں صریح اژدہا تھا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ فرعون نے ملک کے تمام جادوگر کو بلائے اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ جب آپ سب پر غالب آ گئے تو وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون اس بات پر شدید غصے ہوا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زیادہ تذلیل ہونے لگی تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجے۔ جب کبھی عذاب نازل ہوتا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا کہ وہ عذاب کے ہٹ جانے کی دعا کرے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ عذاب کے ہٹ جانے پر ضرور ایمان لائے گا، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا تو وہ پھر اپنی پرانی روش پر چل پڑتا۔ جب مصریوں کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف چل پڑے۔ جب فرعون کو علم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے گئے ہیں تو ایک لشکر جرار جمع کیا، ان کا تعاقب میں چل دیے۔ بنی اسرائیل لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی۔ جب آپ علیہ السلام بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچے تو کنارے سے پانی ہٹا ہوا تھا، وہ خشک راستے پر چل دیے۔ فرعون نے بھی اپنے لشکر کو اسی راستے پر ڈال دیا۔ جب بنی اسرائیل کا ہر فرد دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرعون اور اس کا تمام لشکر غرق ہو گیا۔ جب آپ وادی سینا میں پہنچے تو گرمی کی شدت اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پانی طلب کیا تو عصائے موسیٰ علیہ السلام کے ایک چوٹ سے چشمے جاری ہو گئے۔ پانی کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو من و سلوہ عطا کیا۔ پھر گرمی سے بچانے کے لیے اس صحرا میں بادلوں کے پرے آ گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ آپ کے ساتھ 70 آدمی تھے۔ وہ نیچے رہے اور آپ کوہ طور پر چڑھ گئے۔ واپس آ کر ان کو خدا کے احکام بتائے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم خود نہ خدا کو دیکھ لیں ہم نہیں مانیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی، ان آدمیوں پر غشی کی موت طاری ہو گئی۔ جب آپ واپس آئے تو بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ آپ نے بچھڑے کو جلا کر راکھ دریا میں پھینک دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں بحیثیت فاتح داخل ہونے کو کہا، لیکن انہوں نے جنگ سے انکار کر دیا۔ 40 سال بیابانوں میں سرگرداں پھرنے کے بعد وہ کنعان پہنچے۔ محترم ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ پیش کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔